پاس کسی اور پاس نہیں. ہمارے پاس دوست ہیں وہ جو ہے وہ اپنے امام صاحب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ما کان و ما یکون جو ہے وہ ہے، اور اپنے ائمہ کے بارے میں. اور اسی طرح سے جب لوگ غلو میں یعنی مبتلا ہوتے ہیں تو اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ابھی ایک بات پہلے بھی آگے آ چکی ہے، لا اعلم الغیب، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیب نہیں جانتا. اور میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں آج سے چند دن پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. آپ کو غیب کی کچھ چیزیں بتلائی گئی تھیں، تو جب کسی کو سکھائی دی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ عالم الغیب ہو گیا. کچھ علم اسے بتا دیا گیا. مطلق عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس کا علم کس طرح سے ہے، اس طرح سے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر اللہ بتلاتا کوئی علم جس کا غیب سے تعلق ہے تو آپ جانتے تھے، نہیں تو نہیں. کتنے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ہوئے. مکہ میں کوئی سازش ہو رہی ہے، آپ مدینہ میں اس کو جانتے ہیں. کوئی صفوان آیا مثلا آپ کو قتل کرنے کی نیت سے، جب مسجد میں داخل ہوا مکہ سے آیا تھا، اور وہ سازش کر کے وہاں سے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے آیا تھا. تو اس کے ادھر تو سوا اور ولید کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ وہ جو وہاں پہ تمہارے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی. تو وہ ایمان لایا کہ یا رسول اللہ، میرے اور آپ کے سوا اس چیز کا کسی کو علم نہیں، میرے اور اس کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس کا علم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا. لیکن وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو یہ علم دیا گیا، کبھی کوئی خبر دے دی گئی، وہی ہے کہ کوئی چیز وہی سامنے اور پیچھے آپ کو نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں ہے، کوئی ہو گیا تو آپ کو نہیں معلوم ہے. تو یہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلانا چاہے اپنے نبی کو، اور بتلاتا ہے تو حاصل ہو گیا علم. نہیں تو پھر عام انسانوں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے یہاں پہ کیا ہو رہا نہیں معلوم، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا نہیں معلوم. یہ علم ہے حقیقت میں علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. کہ ایک ایک دانہ، ایک ایک قطرہ، ایک ایک پتا جو بھی کھڑکتا ہے گرتا ہے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. کسی امام وغیرہ کی بس کی بات نہیں. پھر آگے کی ساری آیات بالکل واضح ہیں. آخری آیت 68 میں جو ہے نا وہ بتلا دیا گیا ہے، اور یہ حکم پہلے بھی آیا لیکن اس میں مذاق کی شکل میں آیا تھا. اور یہاں پہ نکتہ چینی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیات میں گھستے ہیں. خوض کے اصل معنی ہوتے ہیں گھسنے کے. اور جب کسی کلام اور بات کے سلسلے میں آئے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی چندی نکالتے ہیں، اور اس کے پیاز کے چھلکے جو ہے چھینتے ہیں، اور بال کی جو ہے نا کھال نکالتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہیئر اسپلٹنگ. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ آئیں تو ان کے اندر پھر ان کے ساتھ بیٹھے نہیں. اس لیے کہ آج بھی اگر مسلمانوں میں سے بھی کوئی لے کے مثلا وہ حرف اعظم تلاش کرتا پھرے، اسم اعظم اور حرف اعظم، تو حقیقت میں گمراہ انسان ہے. اور گمراہ انسان اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اب کتنے لوگ ہمارے پہلے بھی گزر چکے اور آج بھی وہ اسم اعظم ہی کی تلاش میں ہیں. اسم اعظم کوئی بیوقوف مسلمان ہوگا تو اس کو بھی معلوم اسم اعظم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور کیا تو اسم اعظم تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے اندر کرشمات تلاش کرتے ہیں، پھر اس کی تاثیرات تلاش کرتے ہیں. یہ چیزیں اس کے لیے قرآن شریف آئی. پھر کوئی الف لام میم کے اندر بیٹھ کے پڑھا ہوا کہ الف کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، میم کا مطلب ہے. تو حقیقت میں دانا آدمی وہ ہے کہ جو کہے میں نہیں جانتا. دانا آدمی وہ ہے میں نہیں جانتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس لا عالموں کی بہتات ہے، لا ادری کی بہتات ہے. یعنی لا ادری میں نہیں جانتا. لا ادری کے معنی کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. لا ادری کے پاس میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے. تو وہ چیز جو آدمی جانتا ہے، تھوڑا سا جانتا ہے، وہی حقیقت میں انسان کو کفایت کرنے والا ہے. قرآن شریف جو نہیں جانتا ہے تو پھر وہ بیٹھ کے الف لام میم میں پڑھا رہے، اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے ہوں ہماری آیات میں ویسی مشگافیاں کریں تو ان سے اعراض کرو، اور یہاں تک کہ کوئی موضوع سخن بدلے اور کوئی اور بات کریں. اور اگر شیطان بھلا دے، مطلب بات یاد نہ رہے، بیٹھے رہ جائیں، تو جب یاد آ جائے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں اور اٹھ کے چلے جائیں. آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا. اپنے دین کو کھیل تماشا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو نظام زندگی منتخب کیا ہے تو کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس کو منتخب نہیں کرتے. ان کے لیے دین کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک
بس ذوق کی بات ہے. کسی دن مثلاً یہ کہ حلیم کھانا ہے تو حلیم کھانے کے لیے پہنچ گئے, کسی دن بریانی کی سمجھ میں آگے چلے بریانی, کسی دن فلاں ہوٹل کے سموسے کھانے ہیں تو وہ اسی طرح سے انہوں نے سمجھا ہے کہ بھائی ڈشز جو ہے نا بدلنی ہے. تو آج تھوڑا سا مزہ آ گیا اس میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ چل کے کہیں سجدہ کر لیں, کبھی دوسرے کے یہاں چلیں, کبھی کسی خبر پہ پہنچ جا کے سجدہ کر لیں, کبھی دوسروں کے ساتھ بھی جا کے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. یہ حقیقت میں اس کا مفہوم ہے, دین کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. دین ایسی چیز ہے کہ دن رات کھیلتے رہتے ہیں. کبھی سمجھ میں آ گیا بھائی چلو کچھ دین کا بھی کام کر لیں. ہمارے یہاں ہو رہا ہے ابھی یہ عمرے کا جو ہے نا وہ موسم آ رہا ہے. ویسے عمرہ شروع ہو گیا لیکن عمرے کا مثلا موسم شروع آ رہا ہے. یہ اگلے اس میں 10ویں میں آپ دیکھیں کہ وہ سارے لوگ جو بالکل غافل ہیں, بالکل غافل رہتے ہیں اللہ سے, دین ہے کیا چیز اس سے, بلکہ اس دوران بھی غافل رہتے ہیں. وہ سارے کے سارے اکابرین جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں گے کراچی سے, بمبئی سے اور کہاں سے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہندوستان پاکستان میں کتنے کتنے مالدار لوگ. ہم لوگ بیٹھ کے یہاں سوچتے ہیں, حساب لگاتے ہیں ٹکٹ وغیرہ کا, وہ 100-200 دینار. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آتے ہیں, بڑے بڑے 5 اسٹار 7 پتہ نہیں کتنے اسٹار میں بیٹھتے ہیں, جو اربوں کو توفیق نہیں ہوتی. اور پورا کتنے لوگ ہوتے ہیں, پورا حاشیہ اپنا جو ہے نا لے کر آتے ہیں وہاں پہ, اور سارے ثواب چلیں جی بس وہاں پہ مکہ میں چلتے ہیں, کچھ دعا کر لیں گے, کچھ کروا لیں گے, بس سارا ان کا کام ہوگا. اس کے بعد ختم سب کچھ جو ہے وہ ویسی ان کی زندگی ہے. اس سے ان کی زندگی میں کوئی فرق آیا؟ کوئی نہیں آیا. خیر یہ بھی پھر بھی ان سے بہتر ہے, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل ہی انہوں نے اس کو مذاق کی چیز سمجھ لیا تھا, بالکل مذاق کی چیز. تو دین حقیقت میں کیا, دین کا مطلب ہوتا ہے نظام زندگی, وہ اصول جن کے مطابق زندگی کو چلایا جاتا ہے, جن کے مطابق زندگی کو ڈھالا جاتا ہے. تو یہ چیز اس بارے میں اور اس چیز میں انسان کو انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے, اور بہت ہی یعنی غور و فکر کے ساتھ اپنا جو ہے نا نظام زندگی طے کرنا چاہیے, منتخب کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس سلسلے میں کبھی کوئی سوچا ہی نہیں. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں. البتہ یہ ہے ان کے پیچھے نہ پڑیں, البتہ یہ کریں کہ انہیں قرآن شریف کے ذریعے سے یاد دہانی کراتے رہیں. شاید کسی کو جو ہے ہدایت مل جائے. ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی شخص گرفتار ہو عذاب میں اس حال میں, یعنی اپنی کمائی کے نتیجے میں اس طرح سے گرفتار ہو اور پکڑا جائے اللہ کے ہاں, اس حال میں وہ آئے کہ وہاں پہ کوئی اس کا سہارا نہیں, کوئی مددگار نہیں, کہیں سے مدد اس کو پہنچنے والی نہیں. اور اس حال میں آئیں گے کہ پوری دنیا بھی کچھ بھی وہ جو ہے فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو وہ بچ نہیں سکیں گے. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو, وہ حیران ہو سرگرداں پھر رہا ہو, طرح آلے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر ہاں سیدھی راہ یہ موجود ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے, اور اس کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ مائل کی کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو, نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو, اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا, اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے, اور جس روز سود بھوگا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے.
تو فرمایا کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. یعنی کیا اب ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. یہ خواہ مخواہ کی بات ہے حقیقت میں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہیں، تراشتے ہیں خود، کوئی بھی بت ہو، اس کی شکل کوئی بھی، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں یا اپنے من میں جو ہے اس سے گھڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ان سے ڈرو، ان سے بچو، غضب نازل ہو جائے گا. حالانکہ کسی کے اندر کچھ سارے دیکھے گئے ہیں. پتھروں کو ہم نے دیکھ لیا اور آپ لوگوں کے شرف نہیں حاصل ہوا. مجھے تو یہ شرف حاصل ہے کہ میں سرزمین ہندوستان کا وہ بڑے بڑے مندر ہیں، ایک ایک مندر میں ہر قسم کے وہ بھگوان رکھے رہتے ہیں، زندہ مردہ سارے بھگوان ہوتے ہیں. لکھنؤ میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک مندر تھا جہاں پہ زندہ سانپ رکھے ہوئے ہیں، زندہ بندر ہیں، گائے بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ. پھر مردہ کتنے ہیں، پتھر وہ تو ہے ہی. تو یہ اور دوسرے ہمارے اپنے لوگوں نے جو بت بنائے ہیں، ہر جمعرات کو قوالی ہوتی ہے اور ان کی داستان سنائی جاتی ہے، صاحب سارا سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں، حالانکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. پھر ڈرایا جاتا ہے. ارے اگر تھوڑی سی کسی نے بات نکالی منہ سے، کبھی سمجھانے کی کوشش کی، یار کیا جا رہے ہیں وہاں پہ قوالی سننے کے لیے، ہے نا، کس بھلا مذاق ہے، تو وہ ڈرائیں گے، ان کا غضب نازل ہو جائے گا، لعنت پڑ جائے گی. کسی کے ہاتھ، کسی کے اس میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب مردے. مکھیاں بیٹھ بیٹھ کے ان کو جو ہے نا کر رہی ہیں، حتیٰ کہ کتے اور بلی جو ہے جا کے ان کے اوپر پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے، سب ہم دیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ مالا یضرکم ولا ینفعنا ولا یضرنا، نہ تو ہمیں نفع پہنچائے نقصان پہنچائے. یہاں پہ تو مالا ینفعنا پہلے آیا ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اکثر جگہوں پہ ضرر پہلے آتا ہے، نفع جو ہے بعد میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ بہرحال نفع وہ تھوڑا یعنی وہ کہہ لیجیے کہ جیسے زبان ہوتی ہے نا شعر و شاعری کی، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو پہلے کرتے ہیں کسی کو بعد میں کرتے ہیں. ورنہ ضرر جو ہے حقیقت میں قرآن شریف میں اکثر بیشتر ضرر پہلے لایا گیا، اس لیے کہ ضرر نفع کے مقابلے میں آسان ہے. ضرر پہنچانا نفع پہنچانے کے مقابلے میں آسان ہے. تو نہ تو یہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں. تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں؟ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے، اب اس ہدایت کے بعد ہم چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے یعنی پاؤں پیچھے پلٹ جائیں. تو یہ اس وقت بات کہی گئی جب مشرکین جو ہے دباؤ ڈال رہے تھے ان کے اوپر کہ وہ آئیں ہماری ملت میں واپس. اس کی گنجائش نہیں ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں. تو فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا. اگر ایسا کیا تو وہی ہوگا کہ اس شخص جیسی مثال ہو جائے گی جسے شیطانوں نے بھٹکا کے لے جا کے کسی میدان میں اور بیاباں میں چھوڑ دیا ہے اور وہاں پہ وہ گم، چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے، نہ اسے پچھم کا پتہ، نہ پورب کا، نہ اتر کا، نہ دکن کا، کہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اب وہ راستہ جو اس کو مل نہیں رہا ہے، صحرا میں پتہ نہیں چلتا ہے، راستہ نہیں پتہ چلتا، بھٹک رہا ہے یہاں وہاں. ایسی حال میں اس کو کچھ دوست پکار رہے ہیں، ہاں بھائی ادھر آ جا، یہ راستہ ہے، لیکن ان کا وہ بھی ان کی آواز سنتا نہیں. تو ان کے لیے تو مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے ہیں، آ جاؤ ادھر، تو ہم تو آ گئے، ہم تو آ گئے اس راستے پہ. اور یہی راستہ فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی جو رہنمائی ہے وہی رہنمائی ہے، اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں. آپ اس کے بعد کوئی بھی